اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے جماعت پنجم کی اسلامیات کی یہ لیکچر سمری ہے۔ آج کا ہمارا چیپٹر کا نیم ہے نماز جمعہ و عیدین۔ تھوڑا سا اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں نماز جمعہ کے بارے میں۔ جس طرح مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح جمعے کے دن بھی نماز جمعہ بھی فرض ہے۔ نماز جمعہ مسلمانوں پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل فرض ہوئی۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اسلام نے پھیلنا شروع کیا تھا، لیکن نماز جمعہ مسلمانوں پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے فرض ہوئی تھی۔ قرآن حدیث میں اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ارشاد ہے، قرآن پاک کی یہ الفاظ ہیں، سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یعنی کہ جو آپ کا کاروبار ہے اسے آپ بند کر دیں اور نماز جمعہ کی تیاری کریں اور اللہ کی مسجد کی طرف دوڑ پڑیں۔ نماز جمعہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے پاؤں جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے گرد آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے نزدیک کامیابی یہی ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات مل جائے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کریں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جمعہ کا دن سب دنوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے اور اس میں سے سب سے افضل دن، سب سے بڑا دن، اہم دن جمعے کا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ تمام دنوں سے بڑھ کر ہے۔ جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ عید کا دن اس کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ عید والے دن جب ہم رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید مناتے ہیں تو وہ اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے، خوشی کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ ہم عید مناتے ہیں۔ اسی طرح تمام دنوں میں سے جمعے کا دن بھی عید کے دن کے برابر ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس عبادت والے دن کو ضائع کیے بغیر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادت کر سکیں۔ اتنے اہم دن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس دن کے آداب بھی سکھا دیے کہ اب ہم نے اس دن کو عبادت کیسے کرنی ہے، اس میں کیا تیاری کرنی ہے، اس کے کیا آداب ہیں۔ آداب اسی چیز کے بیان کیے جاتے ہیں جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو نماز جمعہ کے کیا آداب ہے؟ نماز جمعہ اپنے علاقے کی جامع مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ یہ نماز جو ہے وہ گھر میں ادا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو اپنے علاقے کی مسجد میں جانا ضروری ہوگا۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور صاف ستھرا لباس پہننا ضروری ہے۔ نماز جمعہ کا خطبہ جو کہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، بالکل خاموشی سے سننا چاہیے۔
کوشش کریں کہ اس کے درمیان کوئی دنیاوی بات نہ کریں اور خاموشی سے خطبہ سنیں۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچنا چاہیے، وقت پر پہنچنا چاہیے، تاکہ آپ اس خطبے کو اچھے طریقے سے سن سکیں اور جمعے کی نماز اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص جماعت سے رہ جائے تو وہ صرف ظہر کی نماز ادا کرے گا، اس کی پھر جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز باجماعت ہوتی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت نکل گیا تو پھر وہ شخص کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز جیسے عام دنوں میں پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھے گا۔ مسجد میں جہاں جگہ دستیاب ہو وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں بھی یہ آداب پڑھے تھے، محفل کے آداب میں، مجلس کے آداب میں، کہ جب بھی کوئی شخص بیٹھا ہو تو اس کی گردنوں کو، اس کے چہرے کو پھلانگ کر پیچھے نہ جائیں یا آگے آنے کی کوشش نہ کریں۔ مسجد میں بھی ایسے ہی ہے، آپ کو جہاں جگہ آرام سے مل رہی ہے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے عیدین کا تعارف، ٹھیک ہے۔ عیدیں کیا ہوتی ہیں؟ عیدین سے مراد 2 عیدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عید کے معنی ہے بار بار آنے والی، یعنی کہ عید تو ہمارے پاس ہر سال آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے 2 مہینے ہوتے ہیں عید کے؟ شوال کا مہینہ، جس میں ہم کون سی عید مناتے ہیں؟ عید الفطر، اور دوسرا ذی الحج کا مہینہ، جس میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اصطلاح میں عید کا دن مذہبی طور پر خوشی منانے کا دن ہے، یعنی وہ تہوار جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ یہ ہم کسی انسان نے خود سے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہمارے پاس عیدیں 2 ہیں، عید الفطر جسے اکثر ہم چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، میٹھی عید بھی کہتے ہیں، سوئیوں والی عید بھی کہتے ہیں۔ تو اس چھوٹی عید پر یا اس عید الفطر پر جو ہے یہ ہم اللہ کے حکم سے مناتے ہیں۔ دوسری عید کا نام ہے عید الاضحیٰ، جو کہ ذی الحج کے مہینے میں، جو کہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہم مناتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عید الفطر۔ عید الفطر کا جب شوال کے چاند کا اعلان کیا جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید الفطر ہے، تو ایک خوشی کا سماں ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، عید کے دن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ صبح صبح اٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے سوئیاں کھائی جاتی ہیں، میٹھی عید ہوتی ہے نا، سوئیوں والی عید، تو اس میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے رمضان کے 29 یا 30 روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں خوش ہو کر شکر جو ہے وہ عید کا تحفہ دیتے ہیں، اور ہم عید کے دن بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو یہ عید بہت ہی مزے کی ہوتی ہے، انہیں عیدی ملتی ہے بڑوں سے، تو خوشیوں کا سماں ہوتا ہے۔ اب جب ہمارے پاس آتی ہے عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ اسلامی مہینوں کے آخری مہینے ذی الحج میں منائی جاتی ہے، اور یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کو پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ بتایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، اور آسمان سے پھر ان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا اتارا، اور مینڈھا قربان ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ اس یاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اب ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، جانور لاتے ہیں گھروں میں اور اسے ذبح کرتے ہیں، پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے،
دوسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ گھر میں رکھا جاتا ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو، سنت کو پورا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے مہینے کے 29 یا 30 روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام ہے۔ روزے رکھنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا ایک عظیم نعمت ہے، جس کے شکرانے کے طور پر ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ یہاں تک کے لیے آپ کی یہ سمری ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اپنا باقی سبق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔